میرے بھائی میں بھی جشن عید میلاد النبی منانا چاہتا ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ پہلے اس کے فضائل پڑھ لوں، مناقب پڑھ لوں، اس کے کرنے پر کتنا ثواب ملے گا، ورچوز کتنا ملے گا، کیلیبرز کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے قرآن کی طرف کوشش کی، تو قرآن میں مجھے بہت ساری صورتیں ملی ہیں، سورہ محمد ہے، سورہ انبیاء ہے، سورہ نور ہے، لیکن کہیں نہیں مجھے ملا سورہ عید میلاد النبی مکیہ یا سورہ عید میلاد وفات النبی مدنیہ، کہیں نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کسی صورت کا نام جو ہے جشن عید میلاد النبی پر رکھ دیا ہو، ایسا کہیں نہیں ہے، کسی صورت میں نہیں ہے، نہ کسی آیت میں صریح اور کلیئر کٹ ہے۔ وہ کسی اور مقصد میں استعمال نازل ہوئی ہے، لیکن لوگ اس کو اپنے مقصد میں استعمال کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ہے، مقصد کچھ اور ہے، لیکن لوگ اس کو اپنے اپنے مقصد میں یوز کر رہے ہیں، تسلی کے لیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے بھائی، بدعت سے ہمارے نبی کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ ہمارے نبی ہر اچھی چیز ہم کو سکھلا کے گئے ہیں، اگر ہم اس پر عمل کریں گے ہمارے نبی کو خود بخود ثواب ملتا رہے گا اور ایصال ثواب ہوتا رہے گا، اور بدعت سے ہمارے نبی کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن میں مجھے کہیں نہیں ملا عید میلاد النبی پر یا عید وفات النبی پر یا عید غدیر پر جو شیعہ حضرات مناتے ہیں۔ تو پھر میں بخاری شریف طرف چل پڑا، کتب حدیث کی طرف چل پڑا۔ اچھا، بخاری شریف کے اندر آپ دیکھیں گے نا، عید الاضحیٰ پر عنوان ہے، باب ہے، اور عید الفطر پر بھی عنوان ہے، لیکن عید میلاد النبی پر کوئی عنوان نہیں، عید غدیر پر بھی نہیں۔ پھر میں مسلم شریف میں دیکھا، مسلم شریف کی کتنی مستند کتابیں ہیں، بخاری مسلم، اس کے اندر بھی کہیں نہیں۔ عیدین پر ہے، عید الفطر پر ہے، عید الاضحیٰ پر ہے، لیکن عید میلاد النبی پر، عید وفات النبی پر میرے بھائی کہیں نہیں ہے۔ جو جہاں ہے وہیں دیکھ لے کتاب خرید کر۔ ترمذی میں بھی یہی حال ہے، عیدین پر ہے عنوان، اس کے علاوہ کسی پر نہیں۔ ابو داؤد شریف میں بھی یہی حال ہے، نسائی شریف میں بھی یہی حال ہے، ابن ماجہ ہے، مسند احمد ابن حنبل بڑی مستند کتاب ہے، اس کے اندر بھی عیدین پر عنوان ہے۔ عید الاضحیٰ پر، عید الفطر پر ہے، لیکن عید میلاد النبی پر یا عید وفات النبی پر یا عید غدیر پر جو شیعہ حضرات مناتے ہیں کہیں نہیں۔ مسند الامام اعظم ابو حنیفہ میرے پاس کمرے میں کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی نہیں، میں نے بہت ڈھونڈا نہیں پایا۔ معطئین، معطا امام مالک، معطا امام محمد، اس کے اندر میں نے بہت ڈھونڈا، کہیں نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیجیے جہاں اسلام کی پوری بنیادیں ہم کو ملتی ہیں، یہ وہ سب ساری کتابیں ہیں۔ مستدرک حاکم بڑی فیمس کتاب ہے، بہت مقبول کتاب ہے۔ بیہقی شریف ہے ایسی، مجموع الزوائد ہے، مشکات ہے، کسی کتاب میں نہیں۔ یہ سب حدیث شریف کی کتابیں ہیں۔ اب احناف کی کتابیں جو دیکھی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں فقہ پر، ہدایہ ہے، قدوری ہے، فتاوی عالمگیری ہے، کنز الدقائق ہے، فتاوی شامی ہے، بدائع ہے، کہیں نہیں ہے، کسی کے اندر نہیں ہے۔ عیدین پر عنوان ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید میلاد النبی، عید وفات النبی کہیں نہیں۔ امام مالک کی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، بڑی مشہور کتاب، اس کے اندر بھی نہیں ہے۔ جو ائمہ اربعہ ہیں ان کے مسالک ہیں کہیں نہیں ہیں، ان کی کتابوں میں نہیں، جو مدرسے میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ امام شافعی کی بڑی مشہور کتاب ہے الام، اس کے اندر بھی نہیں ہے۔ اوجز المسالک بھی نہیں، جس کے اندر احناف کے بڑے دلائل ہیں، اس کے اندر بھی نہیں۔ میں نے بہت غور فکر کیا کہ منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، اس کے حقائق کیا ہے، قرآن میں کوئی واضح آیت ہے یا نہیں ہے، اللہ پاک نے 114 صورتیں نازل کی، اس کے اندر کیوں نہیں ہے، حدیث کے اندر بھی کیوں نہیں ہے، محدثین نے نقل نہیں کیے، فقہاء نے نقل نہیں کیا۔ اب آپ بتائیے، ایک چیز اگر ہم خود کریں گے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہم سے خوش ہو جائیں گے؟ میرے بھائی، بدعت بددیانتی ہے، بدعت خیانت ہے، بدعت میرے عزیز بغاوت دین ہے، بغاوت ربانی ہے، اللہ سے بغاوت ہے، بغاوت اسلام ہے۔ یہ اس سے میرے اللہ کبھی خوش نہیں ہوں گے، رسول اللہ کبھی سفارش کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتے، دیکھیں گے بھی نہیں، کھڑا بھی نہیں ہوں گے وہاں پر۔ جب ایسے شخص کو دیکھیں گے منہ پھیر لیں گے، اور ہم انہی چیزوں کی طرف کیے جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں، لگے جا رہے ہیں، گرے جا رہے ہیں، اور جو نہیں منا رہا اس کو بھاری بھاری ایوارڈ بھی دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی چھوڑ دو، جو کر رہے ہیں انہیں سمجھاؤ پیار سے، محبت سے، شریک نہ ہو ان چیزوں میں۔ جزاک اللہ خیرا۔